بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق کے ساتھ ہم اپنا جو 15 روزہ درس کرتے ہیں اس کا انعقاد ہم کر رہے ہیں اللہ کے فضل و توفیق سے۔ ایک ہفتے کی تاخیر سے ہمارا ہو رہا ہے آج کا درس، کچھ دنیاوی معاملات جو ہیں وہ آگے آ جاتے ہیں، کمزور ہیں، ہماری کمزوریاں ہیں کہ ہم جو ہے دنیاوی معاملات کے آگے ہم تھوڑا سا پست ہو جاتے ہیں۔ بہرحال پھر بھی اللہ کی شکر ہے کہ توفیق سے ہم ایک بار پھر اکٹھے ہوئے ہیں اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے۔ تو اس دعا سے آج کی درس کا ہم آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو ہمیں صحیح سمجھنے کی، اس کو صحیح جو ہے بیان کرنے کی، اس کے اوپر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ نساء ہماری چل رہی ہے، آج سورہ نساء کا جو ہے آخری رکوع انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ سورہ نساء جو ہماری آج مکمل ہو جائے گی اللہ کی توفیق سے۔ آیت نمبر 172 سے ہم آج کے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ پچھلا درس جو ہمارا اختتام ہوا تھا جس آیت کے اوپر، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آخری آیت کے اندر آیا تھا، اہل کتاب کو مخاطب کر کے، عیسائیوں کو خاص طور پر مخاطب کر کے کہا گیا تھا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ جو ہے ان سے آگے مت بڑھاؤ، ان کو اللہ کا بیٹا مت کہو، تثلیث مت کہو، تین کے تم خدا مانتے ہو، اس چیز سے ہٹ جاؤ، باز آ جاؤ، تمہارے سیکھ میں بہتری ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا پچھلا رکوع ختم ہوا تھا، تو اگلا رکوع جو شروع ہو رہا ہے وہ بھی تقریباً اسی کا سلسلہ مزید آگے چلا ہے، مسیح علیہ السلام کا یہاں پہ بھی تذکرہ چل رہا ہے۔ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ان آیات میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، کہ مسیح علیہ السلام کو اس چیز سے کوئی شرمندگی نہیں ہوگی، کوئی آر محسوس نہیں ہوگی، ان کو کوئی اس میں جو ہے گلٹی فیل نہیں ہوگا کہ ان کو اللہ کا بندہ کہا جائے، یعنی تم ان کو اللہ کا بندہ کہنے میں شاید شرمندگی محسوس کرے کہ ان کا درجہ کم ہو جائے گا، ان کو اس چیز میں کوئی برائی محسوس نہیں ہوگی، ان کو کوئی آر نہیں محسوس ہوگی کہ ان کو اللہ کا بندہ کہا جائے۔ تم ان کو اللہ کا بیٹا کہنے کے بجائے اللہ کا بندہ بھی کہو گے تو ان کو اس چیز سے کچھ نہیں ہوگا۔ تمہیں ہو رہا ہے تو یہ تمہاری ہے بات کہ تم ان کو بندہ کہتے ہوئے، رسول کہتے ہوئے کچھ شرما رہے ہو کہ ان کو اللہ کا بیٹا کرنا چاہتے ہو۔ مسیح السلام کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ وہ اس چیز میں کوئی آر محسوس نہیں کریں گے کہ ان کو اللہ کا بندہ کہا جائے۔ ولا الملائکۃ المقربون، نہ ہی مقرب فرشتے جو ہیں یعنی کہ اعلی الشان فرشتے جو ہیں عرش کے پاس رہنے والے، وہ بھی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہلوانے میں، اللہ کا غلام کہلوانے میں کوئی آر محسوس نہیں کریں گے۔ اور فرمایا کہ وہیں یستنکف عن عبادتہ، جو اس کی بندگی میں آر محسوس کرے گا، یعنی کہ اپنے آپ کو اس کا بندہ کہلانے کو شرمندگی محسوس کر کے میں اللہ کا غلام کہلاؤں، بندہ کہلاؤں، جو بھی اس میں شرمندگی اگر محسوس کرے گا، ویستکبر، اور اس میں کوئی تکبر پیدا ہوگا، فسیحشرہم الیہ جمیعا، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا، اللہ کے سامنے سب نے حاضر ہونا ہے، کوئی بھاگ کے کہاں جائے گا، سب نے اللہ کے سامنے ایک دن حاضر ہونا ہی ہونا ہے، اللہ کے ساتھ عدالت لگنی ہے، تو سبھی جمع ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لانے والے ہوں گے اور نیک عمل کرنے والے ہوں گے، فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو ان کو ان کا بدلہ پورا دیا جائے گا، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو اور مزید زیادہ بھی دے گا۔ لیکن اس کے برعکس وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، لیکن جنہوں نے آر محسوس کی، اس کی زندگی میں شرمندگی محسوس کی، اپنے جو ہے کو گھٹتی ان کو لگی اور انہوں نے تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو ان کو بڑا دردناک عذاب دیا جائے گا۔ یہ جو اس قسم کی کیٹیگری ہے نا کہ اللہ کے سامنے جو ہے کوئی آر محسوس کرے اللہ کی عبادت کے اندر، اس کی چھوٹی سی جھلک آج کل ہمارے معاشرے میں اس قسم کی نظر آتی ہے کہ بعض لوگ جو بڑے بڑے ہوتے ہیں، کوئی بڑے بڑے تاجر لگا لو، بڑے بڑے کوئی MN MP ٹائپ لگا لو لوگ، یا اس طرح مارکیٹوں میں یونین بنے ہوتی ہیں، ان کے صدر ہوتے ہیں، بڑے بڑے عہدے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ عام طور پر لوگ مسجدوں میں نماز پڑھنے نہیں جا رہے ہوتے۔ کئی لوگ جو ہیں اکثر اپنے دکان کے اندر ہی جناب مصلی بچھائیں گے، وہیں پڑھ لیں گے، اپنے آفس میں وہیں پڑھ لی، حالانکہ سامنے قریبی مسجد ہوگی، کہ پتہ نہیں اللہ جان ان کو اسی میں شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ سب لوگوں کے بیچ میں جا کے ہم وضو کریں گے، سب کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے، سب دیکھیں گے لوگ یہ بھی یہیں پہ آتے ہیں نماز پڑھنے۔ واللہ عالم کیا دل کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ چیز وہ پریکٹیکل دیکھنے میں آتی ہے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے کہ لوگ بجائے مسجد میں جانے کے وہیں اپنی دکان میں نماز پڑھیں، وہیں پڑھ لی، جماعت حالانکہ مسجد میں ہو رہی ہے، اپنے آفس کے اندر وہی نماز پڑھ لی۔
اب دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، لیکن اگر وہ ان کے اندر کوئی تکبر کا کوئی عنصر ہے اس چیز کا کہ وہ تکبر سے مسجد نہیں اٹھ کے جاتے کہ لوگ کیا کہیں گے دیکھیں گے، تو اس چیز کے اوپر اللہ کی بڑی سخت وعید ہے کہ اس چیز میں کوئی انسان کو گلٹی فیل نہیں ہونی چاہیے، کوئی آر محسوس ہونی چاہیے، کوئی شرمندگی نہیں محسوس ہونی چاہیے کہ میں اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا سب کے سامنے تو لوگ مجھے دیکھ کے بتائیں کیا کہیں گے کہ اتنا بڑا صدر اٹھ کے آ گئے یہاں پہ ہمارے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اس قسم کی چیز انسان کے دل میں نہیں آنی چاہیے۔ نماز کے ساتھ کندھے سے کندھا ملانا اور قدم سے قدم ملانا اسی چیز کے رکھی گئی ہے تاکہ وہ آقا اور غلام کا جو فرق ہے، بڑے اور چھوٹے کا فرق، گورے اور کالے کا فرق جو ہے یہ ختم ہو جائے۔ جب ایک صف میں آگے کھڑے ہوں گے، ساتھ مل کے کھڑے ہوں گے تو یہ دلوں کے اندر جو تکبر ٹائپ کی چیزیں یہ نکل جائیں گی۔ لیکن وہ اس چیز کی وجہ سے مسجد میں نہیں جا رہا ہے، وہ اپنے آفس میں پڑھے جا رہے ہیں، اپنے دکان میں پڑھے جا رہے ہیں، تو اللہ کا ایسی نماز میں کوئی ضرورت نہیں ہے اگر جو تمہارے تکبر کی وجہ سے تم آگے لوگوں کے سامنے نہیں آ رہے۔ تو یہ بھی اس قسم کی ہے کہ لوگ اس آیت کی زد میں آتے ہیں کہ جو شخص اس چیز سے تکبر محسوس کرے گا، اپنے کوئی آر کوئی شرمندگی محسوس کرے گا، کوئی ہچکچاہٹ محسوس کرے گا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وہاں پہ سخت عذاب کی جو ہے وہی سنا رہے ہیں آیات کے اندر۔ حالانکہ تذکرہ کن کا آ رہا ہے؟ نبیوں کا تذکرہ آ رہا ہے اور فرشتوں کا، عالی مقام فرشتوں کا تذکرہ آ رہا ہے۔ ان کا تذکرہ کہ اللہ کرے گا جو بھی کوئی اس سے وہ تکبر محسوس کرے گا تو اللہ تعالیٰ یعنی کہ بخشش نہیں کرے گا، دردناک عذاب کو وہی سنا رہا ہے بڑی ہستیوں کا نام لے کے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کاغذوں میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں، اللہ کا قانون سب کے لیے ایک برابر ہے۔ تو یعنی کہ عام بندہ پھر کس حیثیت میں جاتا ہے؟ فرمایا کہ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولی ولا نصیر، اگر دردناک عذاب بھی ہوگا پھر اللہ کے سوا ان کو کوئی چھڑانے والا بھی نہیں ہوگا، مددگار بھی ان کو وہاں نہیں ملے گا، کوئی سفارش ہو جائے گا بچا کے لے جائے گا، مجھے فلاں بچا لے گا، بھی امیدیں بڑی لگائی ہوتی ہیں نا کہ فلاں میں بچا لے گا، فلاں بچا لے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے قانون کے آگے پھر کسی کی بھی کوئی نہیں چلتی۔ اللہ نے پہلے بتا دیا کہ دردناک عذاب، اگلی آیت میں یہ بھی کلیئر کر دیا کہ بچانے والا بھی نہیں ہوگا، اللہ کے سوا کوئی وہاں پہ کوئی نہیں ہوگا ایسا مدد کر دے، اس موقع پہ کوئی نہیں کر سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں پوری انسانیت کو جنرلی مخاطب کیا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، کل انسانیت، اس میں سب آگئے، مسلم غیر مسلم سب آگئے، اے لوگو قد جاءکم برہان من ربکم، کہ تحقیق تمہارے رب کے پاس سے تمہارے پاس ایک برہان آ چکی ہے، واضح دلیل آ چکی ہے قرآن کی صورت میں اور رسول اللہ کے پیغامات کی سنت کی صورت شکل میں جو ہے پوری ایک برہان آ چکی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور تمہارے ہم نے ایک ایسا روشن جو ہے واضح روشنی ایسی نازل کر دی ہے کہ ہر چیز کو روشن کر دینے والے ایسا نور ہے جو کہ واضح کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہلکا سا کوئی دیوا چل رہا ہے، روشنی ہو رہی ہوتا ہے لیکن نظر کچھ نہیں آ رہا، نہیں، پورے ایسے فلڈ لائٹس کی طرح روشنی اللہ تعالیٰ نے ایسے بھیج دی ہے جو کہ واضح کر کے ہر چیز کو دکھانے والی ہے۔ تو میں کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اس کے ساتھ مضبوطی سے پھر چمٹ جائیں گے اس نور کے ساتھ، روشنی کے ساتھ جو اللہ نے بھیجی ہے، یا اللہ کے ساتھ اس کو لگا لیں کہ اپنا تعلق مضبوط کر لیں گے، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تو وہ جلد ہی جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے رحمت کے اندر لے لے گا، وفضل میں، اپنے فضل میں، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اپنی طرف جو وہ سیدھا راستہ اس کو دکھا دے گا۔ یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کل انسانیت کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ تم اب کسی اندھیرے میں نہیں ہو، تمہارے پاس روشنی اللہ کی طرف سے آ چکی ہے، اللہ نے پیغام ایسا محفوظ کر کے بھیج دیا ہے۔ اور باقی دیکھیں آج کے دور میں نعمت ایسی پوری دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس طریقے سے محفوظ، جس طریقے سے قرآن محفوظ ہے کہ ایک زیر زبر اپنی جگہ پہ ہے، صدیاں گزر گئی ہیں لیکن اس پہ ذرا برابر بھی اونچ نیچ نہیں آئی۔ اس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا خالی نور نہیں بھیجا، اس کے ساتھ یعنی کہ مکمل ایک برہان کا ہے، تو پوری ایسی دلیل ہے کہ پریکٹیکل بھی اس کا جو ہے کر کے دکھا دیا گیا کہ اللہ نے تھیوری بھی بھیج دی، ایک ٹیکسٹ بک بھی بھیج دی، اور ساتھ اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بھیج کے، اس کے صحابہ کو بھیج کے ایسے یعنی کہ پورا کر کے دکھا دیا کہ کیسے اپلائی کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ پوری اس وقت کی جو سپر پاوریں تھیں اپنے آپ کو طاقت کہنے والی، وہ سب سب اللہ نے گرا کے دکھا دیں، ایسے بر اعظموں کے اندر مسلمانوں کی حکومت پھیلی کہ کوئی اب وہ باقی نہیں رہے گی، باقی یہ کہ نان پریکٹیسیبل کتاب ہے، اس پر عمل کرنا ہے کہ ممکن نہیں ہے، عمل ہوا، لوگوں نے کر کے دکھایا اور دنیا نے اس چیز کو دیکھا کہ واقعی یہ کو نافذ کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہاں پہ کہ تمہارے پاس برہان ایسی ایک دلیل ہم نے دے دی ہے۔ اب جو بھی اللہ کی بات کو مانے گا، یا جو بھی آیا نا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لائیں گے، ایمان لانے کا مقصد ہم صحیح طریقے سے سمجھ لیں کہ ایمان لانے کا مطلب خالی کھلی منہ سے کہہ دینا نہیں ہے، اس کے اوپر یعنی کہ ایمان کے بعد ایک تو اللہ کو ماننا ہے نا، پلس ساتھ اللہ کی ماننا بھی جو وہ ایمان اصل میں مکمل ہوتا ہے۔ خالی اللہ کو مان لینا ایمان جو ہوتا ہے وہ سمجھو کہ آدھا ایمان ہے، اور یہ آدھا ایمان منافقوں کے پاس بھی تھا۔ منافقوں کو بھی جہاں بھی قرآن میں خطاب ہوا ہے وہ یا الذین آمنوا ہی کہہ کے خطاب ہوا ہے، کہیں پورے قرآن میں یا الذین نافقوا نہیں آیا ہے منافقوں، جہاں منافقوں سے بھی خطاب ہو رہا ہوتا ہے ان کو یا الذین آمنوا کہا جاتا ہے، کیونکہ ایمان بظاہر وہ بھی لائے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کو مان رہے ہوتے ہیں، نمازیں بھی لوگ سامنے پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کی نہیں مان رہے ہوتے، اللہ کو جس طریقے سے ماننا چاہیے، سے اللہ کے حکموں پر عمل کرنا چاہیے وہ کر نہیں رہے ہوتے۔ تو آمنوا جانے کہ ہم اپنی زندگی پر اگر لاگو کریں تو ہم آمن صحیح معنوں میں اسی وقت ہوں گے جب اللہ کو ماننے کے ساتھ اللہ کی بھی مانیں گے، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کے اوپر ہم عمل کریں گے، کیونکہ ساتھ اللہ تعالیٰ پھر وہ کہہ دیتا ہے کہ ساتھ عامل صالحات جگہ جگہ قرآن میں جوڑا اسی لیے اکٹھا ہوا ہے کہ ایمان لائے اور ساتھ میں نیک عمل کیے، تو عمل کو جوڑنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ خالی ایمان جو ہے نا وہ منافقوں کے پاس بھی تھا لیکن ان کا ایمان کسی قابل نہیں رہا، اس لیے کہ انہوں نے اس طریقے سے عمل نہیں کیا۔ تو یہاں پہ بھی آ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کو مانیں گے، پھر اللہ کو بھی مان لائیں گے صحیح معنوں میں، اس کو بھی مانیں گے اور اس کی بھی مانیں گے،
वातसिमू बिही, उसके साथ फिर जुड़ जाएंगे, अपने साथ रास्ता इसको यानी कि ताल्लुक़ मजबूत कर लेंगे। जो अल्लाह के हुक्म है उसके सामने फिर कोई दूसरी बात नहीं होगी। ये है मजबूती कि जो अल्लाह का हुक्म आ गया हम सारी चीज़ों को पीछे छोड़ दें, उसको हम अप्लाई करें सबसे पहले। तो जो इस तरीके से चलेंगे तो अल्लाह कह रहा है फसयुदखिलहुम फी रहमतिही, जल्द ही उनको अपनी रहमत में दाखिल कर लेंगे। तो जल्द से ये नहीं कि ज़रूरी कि मरने के बाद ही रहमत में दाखिल हो, दुनिया के अंदर भी दाखिल हो जाएगा। अल्लाह ताला उसको ऐसी गाइडलाइन देनी शुरू कर देगा, ऐसी उसके लिए आसानियाँ पैदा करनी शुरू कर देगा कि अल्लाह की रहमतें हो जाएंगी। तो फजल अल्लाह की तरफ से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क़यामत का तज़किरा नहीं कि क़यामत में करेगा। अल्लाह के जो भी इसके साथ करेगा, अल्लाह की बात को मानेगा, रिश्ता मजबूत करेगा, तो जल्दी अल्लाह उसको अपनी रहमत में दाखिल कर लेगा। तो जल्द से मुराद ज़रूरी नहीं कि मौत के बाद ही जल्द की ज़िंदगी के अंदर भी वो अप्लाई हो जाएगी। और फिर वयाहदीहिम इला सिरातिन मुस्तक़ीम, अल्लाह ताला हिदायत को उनका रास्ता दिखाएगा, अपनी तरफ जाएगा। रास्ता दुनिया में दिखाएगा ना, मरने के बाद तो नहीं रास्ता दिखाना। ये दुनिया की यानी कि बात हो रही है, हम उस पर अमल करेंगे तो अल्लाह की रहमतें हमें हासिल होनी शुरू हो जाएंगी जल्दी, कोई इसमें देर नहीं लगेगी, सिर्फ हम उसको अप्लाई करने वाले बने। उसके बाद जब ये आखिरी आयत जो आ रही है, इस पर अंदर जो है वो स्टार्ट वाला यानी कि जो शुरू में एक मजमून था, उसमें विरासती कवानीन वगैरह थे, उसका एंड में फिर एक तस्करा हो रहा है यहाँ पे। तो फरमाया कि यस्तफ्तूनक, ये तुमसे पूछते हैं, सवाल करते हैं, फतवा मांगते हैं। कुलिल्लाहु, क्या दो कि अल्लाह कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला, कि अल्लाह ताला तुम्हें फतवा देता है कलाला के बारे में। कलाला का लफ्ज़ एक बड़ा यानी कि ना समझने वाला लफ्ज़ है। कलाला का लफ्ज़ दो तरीके से बोला जाता है, दो जगह पे इस्तेमाल होता है। आमतौर पर हमारे यहाँ एक ही मफ़हूम ज़्यादातर जो है वो देखा जाता है। मैं भी तो ये समझता था, मुझे भी अभी थोड़ा सा वाज़ेह हुआ है कि कलाला एक तो उसको भी कहते हैं, उस मैयत को, उस मरने वाले को जिसका कि माँ बाप भी नहीं है और उसकी औलाद भी नहीं है, उसको कलाला कहा जाता है। जिसकी जायदाद या फिर दूसरे बहन भाई वगैरह में तकसीम होती है, उसको कलाला कहा जाता है। और कलाला उसको भी कहा जाता है कि जो उसका वारिस बन रहा है ना, जो कि औलाद में नहीं है, उसके बाहर का बंदा जो वारिस बन रहा है, वो भी कलाला ही कहलाता है। ये दोनों को कलाला कहा जाता है। जिनको मरने वाला वो भी कलाला था कि उसका माँ बाप नहीं था, औलाद नहीं थी, उसकी विरासत बाहर तकसीम हुई, और जो भी उसका वो वारिस बना है बाहर वाला बंदा, उसको भी कलाला ही कहा जाता है। ये चीज़ बाकायदा जो है लुगत के अंदर लिखी हुई है। जो इमाम राग़िब की लुगत है कलाला का, जो उन्होंने डिटेल बयान की है, उसके अंदर बाकायदा ये चीज़ लिखी हुई है, कलाला दोनों को कहा जाता है। तो जो वारिस बना है औलाद के अलावा, माँ बाप के अलावा, वो भी कलाला है। और जो मरने वाला था, इसके कोई औलाद नहीं थी, माँ बाप नहीं थे, वो भी कलाला था। क्योंकि ना बाद लोग जो कुरान को गहराई से पढ़ने का, महज मुबाहिसे का शौक़ रखते हैं, उनमें ना बाद ये कलाला का लफ्ज़ है, ज़ेर बहस आया तो लोग उसके ऊपर बड़ा सवाल उठाते हैं। तो ये ख़ास पे पॉइंट नोट करने वाले कि ये दोनों तरफ अप्लाई कर रहा होता है, लफ्ज़ एक तरफ नहीं है। हमारे आमतौर पर एक ही मफ़हूम इसका पाया जाए, सिर्फ मरने वाले को ही कलाला समझा जाता है कि उसके औलाद नहीं है और माँ बाप नहीं, तो वो कलाला है। लेकिन वो लुगत के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है कि जो वारिस बन रहा है ना, उसको भी कलाला कहा जाता है। तो ये कभी बहस मुबाहिसे के दौरान ये पॉइंट जो है ना फिर वहाँ पे काम आता है। तो अल्लाह फरमाया कि अल्लाह कलाला के बारे में तुम्हें फतवा देता है कि इन्मरुन हलका, कि ऐसा मर्द अगर हलाक हो जाए, मर जाए, जो चला जाए, कि लैसा लहू वलदुन, कि उसके औलाद कोई नहीं है, वलहू उख्तुन, उसकी बहन है, फलहा निस्फु मा तरका, तो उस बहन को आधा तरका मिलेगा, जो भी उसने छोड़ा है माल, उसका आधा उस बहन का होगा। वहुवा यरिसुहा इल्लम यकुल लहा वलदुन, अगर बहन है तो मरी है जो इस तरह की, और भाई उसका, तो वो फिर उसका पूरे का पूरा वारिस होगा। यानी कि मर्द जो है, अगर उसकी औरत बहन हो रही है तो उसका पूरा वारिस मर्द होगा, लेकिन भाई मरा तो उसकी बहन जो है वो फिर आधे की वारिस होगी। और फरमाया कि फ़इन कानत स्नतैन, अगर वो दो हैं बहनें, फलहुम सुलुसान है, फिर वो 2/3 में से है उनके हिस्सेदार हैं, मिम्मा तरह का जो भी तरका है। वह इनकानो इख्वतुन रिजालन व निसान, और अगर बहन भाई ज़्यादा हैं फिर लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, तो फिर मर्द के लिए जो है वो 2 औरतों का बराबर हिस्सा है। यानी कि 2 औरतों का जो है वो एक मर्द को मिलेगा। इस रेशो तकसीम होगी कि आधा लड़की का तो पूरा मर्द का, इस तरीके से हाफ और डबल का जो है वो सिलसिला चलेगा, जितने भी होंगे आपस में। फिर मैं युबय्यिनुल्लाहु लकुम, अल्लाह ताला बयान कर देता है तुम्हारे लिए, अन तुदिल्लू, कि तुम कोई गुमराह ना हो, भटको ना, तुम्हें कोई परेशानी ना हो। अल्लाह ताला खोल खोल के जो अपनी आयतें बयान कर रहा है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह ताला हर चीज़ का जानने वाला है। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा ये जो रुकू है मुकम्मल हो रहा है। इन आयत के अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं उसके ऊपर फिर एक निगाह डाल लें। उसके बाद किसी ने कोई सवाल करना उसके बारे में तो वो कर सकता है। वो अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से मुतवज्जह कराया कि अल्लाह की इबादत के अंदर हमारे अंदर किसी किस्म की ना वो आर, कुछ शर्मिंदगी, कोई ऐसी चीज़ नहीं आनी चाहिए। मसीह अलैहिस्सलाम का तज़किरा करके अल्लाह ने फरमाया कि मसीह अलैहिस्सलाम इस चीज़ से कोई आर महसूस नहीं करेंगे, कोई उनको शर्मिंदगी नहीं की उस चीज़ की कि उन्हें अल्लाह का बंदा कहा जाए। तो यानी कि किसी को अल्लाह का बंदा कहा जा रहा है ना, उसको अल्लाह का गुलाम कहा जा रहा है, इसमें कोई इसकी घटती नहीं है। ये इसके लिए एक शान की बात है कि वो अल्लाह का गुलाम है, अल्लाह का बंदा है, अल्लाह के हुक्म पर चलने वाला है। कोई शैतान का बंदा नहीं, शैतान का पुजारी नहीं है, वो अल्लाह कोई बात को मानने वाला है। तो ईसा अलैहिस्सलाम को तुम खुदा बनाए चले जा रहे हो, उनको अल्लाह का बंदा कहोगे तो उनको कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी, तो ना ही मुकर्रब फरिश्तों को इसमें होगी। और फिर जनरली सबके बारे में कह दे कि जो भी उसकी इबादत से कोई आर महसूस करता है, उसकी इबादत में उसका बंदा बनने में कोई शर्मिंदगी उसको महसूस हो रही है, उसके अंदर कोई तकब्बुर आ रहा है इस चीज़ में, तो अल्लाह फिर सबको इकट्ठा करेगा, सबने अल्लाह के सामने हाजिरी पर होना है, वहाँ पर ज़ाहिर फिर पूछ गछ होगी। तो फिर जो लोगों ने ईमान लाया होंगे, अल्लाह की बात को माना होगा, अल्लाह को ईमान जैसे लाने का हक़ है उसका लाए होंगे और नेक अमल किए होंगे, तो उनका अजर पूरा पूरा उनको मिलेगा। जो उनका बनता है वो तो उनको मिलेगा ही, अल्लाह अपने फजल से और मज़ीद भी देगा, उनको यानी कि बोनस भी मिलेगा मज़ीद।
اور پھر جو لوگوں نے آر محسوس کی ہوگی، شرمندگی محسوس کی ہوگی کسی جگہ پہ جو ہے اللہ کے حکم پہ چلنے میں ان کو ایسے شرمندگی ہوئی اور ہٹ کے دوسرے راستے پہ وہ چلے گئے، تکبر ان کے اندر آ گیا، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہ نہیں دیکھے گا کون ہے کون نہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ دردناک عذاب کا ہی ہے، اور پھر کوئی مددگار بھی اس کو وہاں نہیں مل سکے گا۔ اس بعد اللہ نے پوری انسانیت کو مخاطب کر کے خاص طور پہ بات بتا دی کہ تمہارے پاس برہان اللہ کی طرف سے آ گئی ہے، ایسی واضح روشنی اللہ تعالیٰ نے بھیج دی ہے، اب ہمارا کام اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہے۔ اور میں جو بھی اللہ کی بات کو مان لے گا، اس کے ساتھ پہ چمٹ جائے گا، مضبوط رشتہ کر لے گا، جو نور روشنی اللہ نے بھیج دی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کے اندر داخل کر لے گا، اور اپنے فضل کے اندر وہ اللہ کے اس کو داخل کر لے گا۔ یعنی کہ روشنی اللہ کے ساتھ آ چکی ہے ہمارے پاس اللہ کی، ہمارا کام ہے اس کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں، ہمیں پتہ لگے اس روشنی کے اندر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کام دیے ہیں، کس طرح ہمیں زندگی گزارنی ہے، وہ گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت اور فضل کی ہمیں خوشخبری سنا رہے ہیں یہاں پہ، اور اپنی تفصیلی راستہ پہ اللہ دکھا دے گا، اس کو ٹریک مل جائے گا، وہ بھٹکے گا نہیں، پھر اس کو جگہ مل جائے گا میں نے اس راستے کے اوپر چلنا ہے۔ تو ایک بار آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کلالہ کا تذکرہ کر دیا کہ جو ایسا شخص ہے مر گیا جس کی جو ہے اولاد نہیں ہے، اس کی صرف بہن ہے، تو وہ اس کے ترکے کے آدھے کی وارث ہوگی، اور وہ مرنے والی عورت ہے تو اس کا بھائی جو وہ پورے ترکے کا وارث ہوگا۔ تو اس طرح بہنیں اگر 2 ہیں تو پھر وہ تیسرے حصے کے ہوں گی، اور اگر زیادہ ہیں تو آپس میں پھر وہ اسی طرح 2 لڑکی کو 1 لڑکے کے برابر اس طریقے سے ریشو سے وہ سارا تقسیم ہو جائے گا۔ تو یہ وراثت کا قانون یہاں پہ اصل میں سورہ نساء تھی، اس کا مرکزی ٹاپک یہ تھا عورتوں کا، اور شروع میں وراثت کے قوانین چلے تھے، تو آخر میں اختتام کے اندر لانے پھر اسی سلسلے کو جوڑ کے یہاں پہ بات ختم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واضح کر دیا میں نے تمہارے لیے تاکہ تم بھٹکو نہ اس معاملے میں، کہیں دھوکہ نہ کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی، اس پہ صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے اس کو ذریعہ نجات بنائے، اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔